بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمک اور چکنائی والے کا استعمال کم سے کم کریں۔ آپ کا دل ساری زندگی تندرست رہے گا۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں کبھی نخواست داخل نہیں ہوگا۔ پودینے کی پتی لے کر انہیں ابال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار میں استعمال کریں۔ چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ زیتون کی تیل سے بینائی کی کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جو عورتیں بالوں کو گنا اور کالے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ، ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ بالوں میں بار بار ہاتھ پھیرانے سے شہوت بڑھتی ہے۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی 80 سال تک قائم رہتی ہے۔ 2 چیزیں کھا کر سو جائے جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ بڑھاپے کے آثار ہونے لگے تو مچھلی کا اور زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا جوس پی لو۔ صبح نہار میں لیموں اور پودینے کے پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں رہتا۔ خواب کو خود کو سفر کرتے دیکھ لو تو جانو کہ کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعے والے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ گائے کا دودھ پی لو، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ زیادہ چائے پینا نظر کو کمزور کرتا ہے اور آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کیلے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور بھاگتا ہے۔ تمہارے بہترین دوست تمہارے صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ سب کو بہترین صحت عطا کریں۔ گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ پھول مکھن کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں ان کی گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں محبت سے دعوت پر بلاؤ۔ مہینے میں 1 بار مچھلی کھایا کرو۔ تمہاری جوانی برقرار رہے گی۔ سر کی بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو مچھلی کھایا کرو۔ الرجی کی مسائل ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کیڑا ڈال کر کھا لیا کرو۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ دودھ میں کھجورا ڈال کر پی لو۔ معدے کی جلن فوراً طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ دانت گرتے ہو یا ہلتے ہو تو نیم کی مسواک کرنے سے افاقہ ہوگا۔ بکری کی مکھن کھانے سے بدن میں طاقت ابھر آتی ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کی درد میں اکثیر ہے۔ کیلا نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ فرق بخش ہیں۔ اگر جاپانی پھل مریض کو کھلایا جائے تو وہ شفا پاتا ہے۔ شلجم کھانے والے کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا۔ اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ یہ جگر کو طاقت دیتا ہے۔ جگر کی پتری کو توڑتا ہے۔ سر کی بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی کم ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے صرف چند دانوں سونف کے کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔
نہار مسپغول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی فالتو چربی پگھلتی جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں دونوں جہانوں میں عظمت ملتی ہے۔ بیرا کھا لیا کرو، یہ دل اور ہڈیوں کے لیے نہایت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ شرم کی کشش حسین سے زیادہ ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ، پہلی لڑکیوں کو دو، پھر لڑکوں کو دو۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ سر کی جوان سے بآسانی سے نجات کے لیے تھوڑا سا کاپور کی سرسوں میں تیل ڈال کر کے حل کر لو اور بالوں میں لگائے، جوئے مر جائیں گے۔ جن لوگوں کو اپنے معدہ ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے، وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجورا کا دانہ کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آئے گا۔ اگر آپ کو بھوک لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ کچے گاجر کھایا کریں۔ بڑے جانوروں کی ہڈیوں کا گوشت کھانے سے آپ کی اندرونی قوت بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گی۔ پیشاب کی بیماری میں گنے کا رس پینے سے بہت ہی مفید ہے۔ کدو کی بیج کھانے سے بال لمبے گھنے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ جیسے دودھ کی سفیدی جڑی ہے، شہد کے ساتھ شہد کی مٹاس جڑی ہے، ایسی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ اجوین استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نابینا افراد کو عام انسانوں کی طرح خواب نہیں آتے۔ روزانہ نہار میں 1 گلاس پانی پینے سے زندگی بھر ہونٹ نہیں پٹیں گے۔ اپنے بالوں کو گرین ٹی والے پانی سے دھوئے، آپ کی بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی اور بالوں میں ایک چمک پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کوکروچ وغیرہ اور چونٹیوں سے پریشان ہے تو اپنی فرش پر چاک سی لکیریں چاروں طرف لگا دیں، اس سے کیڑے نہیں آئیں گے۔ یہ پرانا ٹوٹکا ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوم نہار منہ چبایا کرو، نظر تیز ہوگی۔ بال جلدی لمبی کرنے ہیں تو چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لی۔ دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہوں تو بکری کی سر والا گوشت کھایا۔ جو لوگ موٹے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، وہ لیمو اچار کھایا کر۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی شریف پڑھنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اگر مثانی کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کریں، انسانی کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغ کی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ جو زیادہ تیز چلتے ہیں، ایسے لوگ اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ انار دانتوں کی صحت کے لیے نہایت ہی مفید۔ زیادہ پالک کا استعمال سے بلڈ پریشر ہو جاتی ہے۔